بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے یہ عظیم کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ اس میں جو موجود انسان ہے وہ اللہ کی بندگی کر سکیں، وہ کمال تک پہنچ سکیں۔ اس بندگی کے راستے میں جب یہ انسان یہ سفر طے کرتا ہے تو انسان کے راستے میں مختلف رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ شکایت بہت سارے جوان مجھ سے کر چکے ہیں کہ ہم اپنے اس بندگی کے راستے میں ہمارے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار سست ہو جاتا ہے، اس راستے میں انسان ڈسکریج ہو جاتا ہے، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال، اپنی بندگی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا۔ نماز میں سستی، نماز اول وقت میں سستی، مختلف دعاؤں میں سستی، اور مختلف بندگی کے جو مختلف شعبے ہیں، بندگی کے جو مختلف امور ہیں، ان میں انسان کبھی کبھار سست ہو جاتا ہے، انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا دل نہیں چاہتا۔ تو یہ ایک بہت اہم شکایت اور بہت اہم سوال ہے کہ ہم کیا کریں اس حوالے سے تاکہ یہ سستی نہ آئے، اس رکاوٹ کو ہم آسانی سے پار کر سکیں اور یہ رکاوٹ ہمیں اللہ کی بندگی سے نہ روکے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان موٹیویشن لیتا رہے، انسان موٹیویٹ ہوتا رہے بندگی کے راستے میں۔ اور وہ موٹیویشن انسان کہاں سے لے سکتا ہے؟ وہ موٹیویشن انسان مختلف طریقوں سے لے سکتا ہے۔ وہ موٹیویشن انسان کسی عالم کے مجلس میں، کسی عالم کے درس میں جا کر لے سکتا ہے، کسی درس اخلاق میں شرکت کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ انسان مختلف شرائط، مختلف حالات کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ان کے لیے وہ ایسے افراد کیا کریں؟ ایسے افراد کے لیے میں آیت اللہ بہجت کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے آیت اللہ بہجت کے پاس اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے آپ درس اخلاق کا بندوبست کریں۔ تو آیت اللہ بہجت اس شخص کے جواب میں کہتا ہے کہ جا کر علماء کی زندگی کا مطالعہ کرو، جا کر کوئی کتاب پڑھو جو کسی عالم کی زندگی کے متعلق ہو۔ ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنا خود انسان کے لیے درس اخلاق ہے، یعنی خود ان کی زندگی کو پڑھنا انسان کی غفلتوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کی سستی کو دور کر دیتا ہے۔ تو انسان جا کر علماء کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم کتاب جو حال ہی میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، عاشقان خدا کے نام سے، البتہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست ٹاپک وائز اس میں زندگی علماء کی مختلف ان کے واقعات بیان کی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ میں تقریباً آج تک شاید اس کتاب کو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، انسان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ، جب بھی اس کتاب کو پڑھتا ہوں یا اس کے داستان واقعات کسی کو سناتا ہوں، کسی جوان کو، تو ان کے اندر ایک خاص عمل کرنے کا جذبہ، ایک خاص بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندگی کا جذبہ ہمارے وجود میں ہمیشہ رہے، ہم اسی طرح موٹیویٹڈ رہیں اللہ کی بندگی کے راستے میں، تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور اسپیشلی جو طالب علم ہیں، جو اسلامک اسٹوڈنٹ ہیں، جو دین کی راہ پر دین کی خدمت کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں تاکہ آئندہ جا کر دین کی خدمت کریں، ان کے لیے انتہائی ضروری کتاب ہے۔ تقریباً یہ ہر طالب علم کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، ہر جوان کے پاس تقریباً یہ کتاب ہونی چاہیے، تاکہ شیطان اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ انسان کو خدا سے غافل نہ کریں۔ اور یہ کتاب ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کتاب کو آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ میں نیچے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں آپ کے لیے کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا، تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس کتاب کو خرید سکتے ہیں۔ البتہ یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ کوئی اسپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے، چونکہ میں خود ذاتی طور پر اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھا چکا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو پاک اور مخلص جوان ہیں، وہ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اس کی روحانیت سے، اس کی معنویت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بندگی میں ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں۔ تو ضرور کوشش کیجئے اس کتاب کو پرچیز کرنے کی کوشش کیجئے۔ البتہ وہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی حل میرے پاس نہیں ہے کہ ان تک یہ کتاب کیسے پہنچائی جائے، تو میں کوشش کروں گا اس کی کوئی سافٹ کاپی وغیرہ حاصل کر کے ان کے لیے بھی اس زمینے کو ہموار کیا جائے کہ وہ بھی اس کتاب سے
استفادہ کریں، وہ بھی اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو فی الحال پاکستان میں جو رہنے والے افراد ہیں وہ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کتاب کو خرید سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔